It's a Muslim duty to say کہ بھائی دونوں پارٹی صحیح نہیں ہو سکتی. کوئی بات نہیں, انہوں سے غلطی ہوگی. I know it's a problem. It became a catastrophe. But it does not lower their ranks. ٹھیک ہے. Many Sahabas have made many mistakes in their lives. To err is human. آپ کبھی بھی یہ والا بلینکٹ اپروول ایک صحابی کو نعوذ باللہ, یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کو معصوم کرنا شروع کر دیں. صحابہ معصوم نہیں. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اہل تشیعوں کا کانسیپٹ ہے نا, عصمت کا, یہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو اس کو قرآن کے اور پرانے انبیاء کی بھی تمام تر نہج کے خلاف مانتا ہوں کہ انسان خطا کر سکتا ہے اور کر لے تو کوئی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا کوئی قہر نہیں آ گیا. انسان وہ اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود سیلف کتھارسس اب ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے. اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں کوئی ایسے القاب بھی نہیں یوز کرنا چاہتا جو کسی کی دل آزاری ہو. دس از اے مسلم کرٹیکل ڈیوٹی ٹو سے کہ یس, if Hussein is right, then everyone has to be wrong. It is our duty. It is not okay, A بھی ایک option ہے. No, it's okay. So if they made a mistake, I am okay with this. My question is slightly beyond that. کہ کہ میں اس کو آج کے دور میں لے کے آتا ہوں. And just a problem that I see. ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں, جس کے ذہن میں بھی ہلکا سا کیڑا آئے گا. یا تو سعد بن عبادہ ٹھیک تھے یا پھر ابو بکر صدیق ٹھیک تھے. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو سعد بن عبادہ بھی صحابی ہیں, ایکچولی عقبہ کے صحابی ہیں. اچھا, میں اس کو ایک نہیں میں تاکہ یہ بات نہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. ذہن میں نے اس وقت پکڑ کے رکھا ہوا ہے خاص نیورون کو. وہ نیورون ان تمام آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. سعد بن عبادہ کو پہلے پڑھ لیں, جن کو نہیں پتا تو ان کو تو چھوڑ دیں. آپ لوگ کتاب کریں پھر اس ڈسکشن میں. سعد بن عبادہ بھی خلیفہ کے لیے کنٹینڈر ہے. بیکلی بیعت ہو چکی ہوئی ہے, انصاری لائن میں بیعت کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ مور دین 300 صحابہ have given the بیعت. اور عمر الخطاب نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, and he is the one who's giving the sermon, not ابو بکر صدیق, because اسلام کا رول ہے he whoever claims it is disqualified. ٹھیک ہے. اب سعد بن عبادہ نے بھی کلیم تو نہیں کیا. انہوں نے بڑا سمپل سا ایک لیجسلیشن دیا کہ میں شہر کا حاکم تھا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے اپنی ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھا. میں نے اپنا شہر کا اپنا پورا کا پورا رینک سب کچھ قربان کیا. میرا نبی آ گیا, میں نے نبی کو دے دیا. اب نبی چلے گئے, ابھی میرا شہر میرا واپس دے دو. اٹ واز اے سمپل کلیم اینڈ اٹ واز ویری اوکے ود انصار. ہاں ٹھیک ہے, پہلے بھی آپ ہی سردار تھے تو ابھی بھی آپ ہی سردار ہوں گے. ٹھیک ہے. سو جب ابو بکر صدیق کنٹیسٹ, ابو عمر خطاب ان دس کیس کنٹیسٹ فور آن بہاف آف ابو بکر صدیق, so both cannot be right. اب دونوں کا کورل ہوا ہے لٹرلی, یو نو اٹ از ناٹ کہ وہ آپ آ گئے تو آپ لے لیں, ایسے نہیں ہوا. اوکے. سو یہ اہل تشیع ہسٹری نہیں, اہل سنت ہسٹری بتا رہا ہوں. سو اہل تشیع ہسٹری تھوڑی سی پرو سعد بن عبادہ جاتی ہے. سو میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا سر ہم تو عام مسلمان ہیں, صحابہ کے آپس کے مسلمان ہیں. عام مسلمان کیا ہوتا ہے, مطلب کیا کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ ابو بکر صدیق ٹھیک تھے بھائی, انہوں نے جو لاجک دی ہے اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو غلط کہنا میرا اسلامی فریضہ ہے. میں کنفیوز نہیں کر سکتا اپنے بچے. جب جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو چیز صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. اور سعد بن عبادہ نے انصاریوں نے وہ غلطی مانی اور انہوں نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو بیعت دی. اب یہی انالوجی حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ لگائیں گے. یہ دونوں پارٹیز ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. اور سعد بن عبادہ کو درجہ کم نہیں ہوتا نعوذ باللہ. اور جو بھی مجھے ملا آج تک تو مجھے کوئی نہیں ملا. ایکسیپشن تھی اسلام آباد میں, ایکسیپشن دے رہا تھا اور وہ سعد بن عبادہ کو نعوذ باللہ گالی دے رہا تھا. ایسے بس یہ کون سا نیا فرقہ ہے یار, جس میں سعد بھی ہو تو جنہوں نے اس کو قتل کیا تو یہ کیا تو وہ کیا. اور وہ ایسے تجھے پتہ بھی ہے عقبہ کے صحابی کی بات کر رہا ہے, مطلب جس کے اوپر وہ بشارتے ہیں کہ جو بدری صحابیوں سے بھی اوپر کا رینک رکھتے ہیں. بدری صحابی بھی انوی کرتے تھے کہ یار یہ وہ لیول لے گئے ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے یہ مقربین اگر کسی نے ڈھونڈنے تو عقبہ کے صحابی. اور اس کے باوجود ہم کس جب پرورشن آتی ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جب آپ کو بچوں کو فرقان بٹھانا پڑتا ہے نا تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر فرقان بٹھائیں گے کہ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرینہ ہے اکیلا, اور حسین علیہ السلام یا تو پھر صاحب ٹھیک ہیں تو پھر حسین علیہ السلام غلط ہے. He should not have done it. But میرے پاس ہم سب کے پاس ریٹن لٹریچر ہے کہ سب نے کہا تھا غلط تو آپ نہیں ہیں. میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں, وہ غالباً مسلم کی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کی. جابر بن عبداللہ ام سلمہ کے پاس آئے ہیں. He was on a trip جب حسین علیہ السلام نکل رہے تھے. حسین علیہ السلام has left. جابر بن عبداللہ comes اور ام سلمہ سے کہا کہ تو نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تم سب نے.
اینڈ ریڈ, میں نہیں بولوں گا, آپ خود پڑھیں وہ حدیث. ام سلمہ نے جابر بن عبداللہ سے کو کیا لیکچر دیا کہ تیرے پاس دو چوائسیز ہیں, تیرے قبیلے کے جو بندے ہیں اس وقت دیکھ لیے وہ کون ہیں, کہاں پہ ہیں, کس حالات میں ہیں, اور دوسرا جیسے تو نے جانا ہے پیچھے تیرے قبیلے کے ساتھ کیا ہونا, پہلی چوائس یہ ہے. دوسرا واقعی دین خطرے میں, دین خطرے میں تو جا, تو آپ خود پڑھیں. میں تو آپ لوگوں کو سوچنا سکھا رہا ہوں ادھر. میں یہاں پہ نہ کوئی فقیہی قسم کے کلیم رکھا ہوں, نہ ہی میں نے کوئی فتویٰ ایشو کرنا ہے کہ اس وقت کون صحیح کون غلط ہے. سوچنا کیسے ہے, کرینہ کیسے بٹھاتے ہیں, فرقان کیا ہے, وہ صرف اور صرف ہمیں اپنے اوریجنل مستند لٹریچر سے ہی لینا چاہیے. سو وہ میرے بہاف پہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ پورا کا پورا حدیث کا متن پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. انہوں نے لٹرلی بتا دیا کہ وی نو دی obvious choice, she says, ہمیں پتہ ہے کہ obvious choice کیا ہے, مگر ہمارے اوپر کن کن چیزوں کے اوپر where everyone she didn't accept it. ام المومنین she didn't accept it. she said کہ مجھے پتا ہے کہ تو کس بوجھ کے اندر بھی آنے والا ہے. وہ بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ حق کا تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا, کمپرومائز کا بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس بارے میں جتنی بھی بحث کریں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی چوز کرنی پڑے گی. سو اب آئیں بات کہ آپ صحابہ کی سائیکالوجی کو سمجھیں. ہر جگہ کے اوپر عبداللہ بن عمر کو لیتے ہیں فار ایگزامپل. عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم آتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہدیہ ہے. اگلے دن آتا ہے بیعت کرنی ہے آپ نے, اور یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو, اور تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قیمت تھی, بیعت کی, رکھو واپس پیسے, بھائی یہ تو نے کون سا دین نکال لیا, یہ پیسے دے کے بیعتیں خرید رہے ہو. ٹھیک ہے, سو ہمیں وی نو, میں وہ شیعہ سنی ڈبیٹ میں یا اس طرح کی ڈبیٹ میں تو میں نہ جاتا ہوں, اور نہ میں شیعوں کو غلط کہتا ہوں. وہ میری پاور ہے مسلمانوں کے سسٹم میں, اور سنی بھی میری پاور ہے مسلمان. میں نہ کلے دیکھتا ہوں, نہ میں یہ جو اسکول آف تھاٹ اور یہ جو سیکشن ہے یہ میں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ جو بندہ دین کے لیے وہ شیعہ ہے تب بھی آئے, دین نافذ کرنا بھائی ہم نے. یہ بعد میں لڑائیاں کریں گے, بہت چھوٹی لڑائیاں ہیں, دین کی سب سے بڑی لڑائی ہے اس وقت ہم پہ ایک غیر اللہ کا دین نافذ ہوا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ٹھیک ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے کہ تیری بڑی کا کلر کون سا ہے. یہ ان کی سب سے ضروری شک ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے رکھو. یہ سب سے مطلب اس کے لیے تو وہ پلان بھی نہیں کرتے کہ یہ تو ایک بس ہم نے ایک شعلہ ڈالنا ہے, باقی سب کچھ. اس کے تو پیسے بھی نہیں لگا رہے, وہ پہلے لگاتے رہے بائی دا وے. 50-60 بڑے بڑے میجر انویسٹمنٹ ہوئی ہیں کہ شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑاؤ. سو میں نہیں چاہتا کہ میرا اینگل سے کوئی یہ کنفیوز ہو کہ اچھا ساحل صاحب آپ کے وہ پرو شیعہ وہ ہے, بائی دا وے حسین علیہ السلام کو جو بھی نام لیتے اور علیہ السلام بول دے, وہ ایسے میرے پہ شیعہ ٹیگ لگتا. جہالت کی حالات یہ ہو چکے ہیں. اب کہانی یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں, آئی نیڈ یو, اور آپ ویسے بھی حسین کرتے رہتے ہیں. آئیں نظر ٹائم آ گیا یزیدوں کو چیلنج کرنے کا. ٹھیک ہے, مگر ان 4 کیپٹل کے بغیر ہوائی چیلنج نہیں کرنے. اگر آپ پولیٹیکلی ساؤنڈ نہیں ہیں, آپ کا آئی کیو ڈیولپ نہیں کیا گیا, جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو نہیں بنایا گیا, دین کو پہچانتے نہیں ہیں آپ اگر مورلی کریکٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ فائنینشلی بلڈ اپ میں نہیں ہیں, تو آپ اس آیت کے اوپر ہی نہیں پورے اتر. سو مجھے وہ ٹریجیکٹریز ڈرا کرنی ہے کہ کس طرح کی سوشیو اکنامک کلاس کو اوپر لے کے آنا ہے, کس طرح کے آئی کیو ڈائیگرامس کو اوپر لے کے آنا ہے, جنرل لڑکیوں کا اور لڑکوں کا آئی کیو کیسے بڑھانا ہے. یہ جو بچے ہیں اس وقت 12-15 سال کی ہیں, 30 سال میں دے ول بی ان دا موسٹ ایکٹیو ایج, بیکاز ان کے بچے ایڈولیسنس سے گزر رہے ہوں گے. اس وقت حسین علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں کہ ایک بچہ نہیں ہے عرب کا جو مغازی پہ نہ ٹرین ہوا ہو. سوچے ہم کس چیز پہ ٹریننگ کرتے ہیں. سو میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ سیرہ پڑھیں گے اور ان 4 کیپٹل کو ڈھونڈیں گے تو ہر صفحے پہ ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے منہ مبارک سے ڈیمانڈ ہے صحابہ کو ان 4 کیپٹلز کی. میں آپ کو لٹرلی کوٹ کر دیتا ہوں, ایک نہیں بیشتر حدیث کوٹ کر دیتا ہوں, تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہا ہوں. یو جسٹ ہیو ٹو ویئر دا رائٹ لینس, جس کا مطلب ہے دین کا مطلب آپ کا نظام سمجھتے ہوں, جو کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو مصر کے بادشاہ کے دین میں الاؤنس نہیں تھی, انٹر ویزا نہیں تھا ایشو ہوتا. ہوم منسٹری آف ایجپٹ دین ہے, قرآن پاک میں دین ہے مصر کے بادشاہ کا, تو وہ کیا نمازیں پڑھتا تھا یا وہ بدھسٹ تھا, یا اس کے دین کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے مذہب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو الاؤ کرنا, مطلب یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ بھائی وہ جو قانون بنائے ہوئے تھے اس نے, اس قانون میں بین لگ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا. ٹھیک ہے, اس قرآن پاک کی آیت ایز ہی سنا رہا ہوں. اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا
کہ قرآن پاک میں دین کا لفظ، میں آپ کو آیتیں سناؤں اور ابھی آپ گوگل کریں، ٹاپ ترجمے دین کے نیچے انگلش میں فیتھ لکھا ہوا ہے. Why would I not cry؟ یہودی نے لکھا ہے، کسی یہودی نے نہیں قرآن کا ترجمہ کر کے ہمارے گھروں میں پہنچایا، یہ مسلمانوں نے لکھا ہوا. ابھی گوگل کر لیں، ابھی ٹیسٹ کر لیں، آپ کوئی صورت نکال لیں، کوئی آیت نکال لیں، دین کا لفظ نکال لیں، نیچے لکھا ہوگا فیتھ. فیتھ کی عربی ایمان ہوتی، وی نو دیٹ. دین کی عربی فیتھ ایمان نہیں ہوتی، وی آلسو نو دیٹ. یہ کس نے لکھا ہے فیتھ؟ یہ کہیں پہ ڈیفینیشن چینج ہوئی ہوئی ہے. اینڈ جب ہم اس ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں گے، اتنا سا اس میں ایک کیوب کا نا ایک حصہ ہلانا ہے، کیوب اپنی شیپ میں آ جائے. اور یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. اس کے نافذ کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی دین لے لیں، وہ یہ 4 کیپٹل پہ ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہیومن آرگینک سسٹم کا حصہ ہے. ہم ڈیزائن وائڈ انٹو کہ دین نافذ کرنا ہے تو بھائی سب سے پہلے طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس آئی کیو ہونا چاہیے، آپ کے پاس طاقت کو مینٹین کرنے کی پولیٹیکل ایکیومن ہونا چاہیے، بنانے کی بھی اور مینٹین کرنے کی، اور آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. That's it. So how would you look at it practically? Because for example, if you go back to Hussain رضی اللہ عنہ, تو میں کہوں گا کہ he stood up against the system, sacrificed everything, system وہی ہے. آج اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ What's the میرے اور آپ سے اس حسینی سوچ کا تقاضا کیا ہے؟ What do I do when I go back? Hussain Islam is naturally, یاد رکھیں, organically the most attractive human being. Because you and I need that one man to stand for me. You and I need a person who is going to voluntarily come in and give his life for whatever I require. یہ نیچرل ہے. چاہے غیر مسلم بھی کر رہا ہوگا تو میں کہوں گا بھائی سب کچھ لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مجھے دور جاہلیہ میں سے کوئی ایک چیز اسلام میں لانی ہوتی تو حلف الفضول لے کے آتا. ٹھیک ہے. اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن جدعان، جنہوں نے طائف کے بعد واپسی پہ پناہ دی تھی. متم بن عدی. متم بن عدی نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا کہ I owe this guy. You know what I'm saying? Why? He stood up کہ میں کروں گا والنٹرلی. ایون تو اپنے قبیلے کے اپنا قبیلہ کیا پورے عرب کے خلاف چلا گیا تھا وہ بندہ, اپنے مذہب کے خلاف چلا گیا تھا کہ مجھ سے نہیں یہ ناانصافی برداشت ہوئی. ٹھیک ہے. حسین اسلام کیوں موسٹ اٹریکٹیو ہے؟ بیکاز یہ آپ آرگینک پیٹرن چیک کریں, ہماری فطرہ کے اندر یہ پیٹرن ہے, اور یہ فطرہ میں نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے پروو کر رہا ہوں کہ حلف الفضول کیا تھی. ایک بندے کو لوٹا گیا تھا, اور کیا لوٹا گیا تھا؟ فراڈ ہوا تھا, پتہ بھی نہیں چلا تھا, مار مار کے نہیں لوٹا گیا تھا, ڈیل ایسی کر کے پیسے نہیں دیے تھے اس کو. سوچے اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی, 6 بندوں نے آ کے مارا اور لوٹ کے چلے گئے. He stood in the Kaaba and he said, کدھر گئی عرب کی غیرت. ٹھیک ہے. امیجن کریں ایک اسٹرینجر کے پیچھے عرب کے بندے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اکیلے میں ڈیل کی, اس کو پروو کر کے کیا کر لینا تھا انہوں نے. So Hussain al-Islam is the most organic hero that we have because we demand this. آج بھی لاہور کی اور کراچی کی سڑک پہ بندہ کھڑا ہو جائے نا کہ یہ میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ ہسٹری آف آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک ہم حسین ہی ڈھونڈتے ہیں عراق میں. So do we find it or we become? We have to produce and become. دیکھیں ابو بکر پروڈیوس کرنے ہیں نا تو آپ کو محمد بننا پڑے گا. You have to become twice the Hussein to raise the Hussein. ٹھیک ہے. Hussein is our brand. You need to understand how psychologically, you know, such a deep level psychological demand ہے میری. میں آپ کو پھر بتا دوں, عورت بھی کھڑی ہو جائے نا آدمیوں کے دفاع میں, وہ بھی آرگینک ڈیمانڈ میں پوری اترتے کہ یار یہ کتنی جری قسم کی اس نے حرکت کی. تو خود سوچیں, اللہ نے ایک نیچرل پروٹیکٹر آدمی کو بنا کے رکھا ہوا ہے. نیچرل پروٹیکٹرز ہیں ہم, ہماری غیرت لگ جاتی ہے ہم اگر اپنے کنبے کا دفاع نہ کر سک رہے ہوں, ہم اندر ہی مر جاتے ہیں. ایکچولی یو نو واٹ, وی لٹرلی ڈائی, یو نو, ناٹ جسٹ ا ورچوئل ڈیتھ. اس کا مطلب ہے فطرہ بھی یہی بول رہی تھی کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا. حسین اسلام کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے جب جا رہے تھے کہ کیا میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں؟ او عرب مجھے بتا دو میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں. تو انہوں نے کہا وہ خطرے میں ہے, خطا میں تو نہیں. تو اسے کون سے میرے نانا کے دین میں تم نے یہ دیکھا ہے کہ خطرے کو چھوڑ کے خطا کی طرف چلے جاؤ؟ یہ کون سا دین تمہارے تک پہنچ چکا ہے؟ اینڈ ہی سیڈ I invoke the treaty of حلف الفضول in front of you. کہ آج تم اپنی اسلام کو چھوڑو, جاہلی عرب کی بھی غیرت کو بھول گئے ہو جو تمہاری نسلوں کے اندر, جینز کے اندر ہے, کہ میں جا رہا ہوں اور تم لوگ you know you're just letting me go, کہ ہم نہیں ساتھ جائیں گے, اور اپنے گھر پہ چاہ رہے ہو. سو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم آج کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے نواز شریف کی طرف سے, اس وقت اس کی حکومت ہے, اس کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں, عمران خان ہوتا ہے اس کا نام لیتا, کہ اگر 2 نمبری آئی ہے اور اس کا افیکٹ میرے اور میرے بچوں پہ آ رہا ہے, اور ایک بندہ کھڑا ہو کے سٹینس لے, ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. It is, we are wired into loving this archetype of Hussain. We are wired into it. That's why I start کہ بھائی یہ سسٹم خراب کر رہا ہوں.
ٹوٹ رہا تھا, ہی اسٹوڈ اپ کہ یہ میرے نبی کا دین چینج نہیں ہونے دوں. اور اف اٹ واز ناٹ اے بگ ایونٹ دین 1400 سال سے اس کی ریمیفیکیشن ہم ابھی دیکھنا رہے ہوتے ہیں. وی اسٹل آر سفرنگ بلڈ اینڈ ٹیئرس بیکاز وی lowered our standards.